press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. یہی کہہ رہے تھے ابھی آرمی چیف کا یہ بیان بھی آیا ہے کہ وکیل ہم نے کیا اور اس کے علاوہ کچھ بھی ہو کہیں ہو وہ کراچی ہو بلوچستان ہو فوج کو بلا لیا جاتا ہے. اب پاکستان کے پاس کیا سٹانس ہے کیونکہ بظاہر اعترافی ویڈیو پاکستان کے پاس موجود ہے. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کلبھوشن جادو نے اعتراف کیا معصوم شہریوں کو مارنے کا اعتراف کیا. ابھی پاکستان کا کیس کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت ہم بڑی پرابلم میں ہیں اس کو تھوڑا سا مانیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل عدالت میں ایک انٹرم آرڈر یعنی اسٹے آرڈر دے دیا ہے. اگر آپ اس آدمی کو پھانسی دینے جاتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل جو بھی آرگنائزیشنز ہیں آئی سی جے ہے وہ خط لکھے گی یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو کہ آئی سی جے کی حکم عدولی ہوئی ہے لہٰذا پاکستان کے خلاف ڈفرینٹ کارروائی کی جائے سینکشن لگائے جائیں اس کو یو این سے نکالا جائے وغیرہ وغیرہ. سیکیورٹی کاؤنسل کے چیزیں ریزولوشنز قراردادیں آ سکتی ہیں. تو یہ تمام چیزوں کی ضرورت نہیں تھی کہ ہمیں اس ارینا میں آئی سی جے میں ہم اتر کے اپنا کوئی مقدمہ ڈیفینڈ کرتے. ہم تو وہی دیکھیں انڈیا کی پالیسی کیا تھی. انڈیا نے جب کشمیر کا ایشو آج تک آئی سی جے میں آنے نہیں دیا تو ہم کو کیا ضرورت تھی کہ کلبھوشن کے لیے ہم کمپلسری جورسڈکشن. آپ کے خیال میں پاکستان کو آئی سی جے نہیں جانا چاہیے تھا؟ ہم نے تو جان کے گئے ہیں نا. 29 مارچ 2017 کا یہ ڈیکلریشن میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی. یہ 29 مارچ 2017 کا ڈیکلریشن ہے جس میں ہم نے کمپلسری جورسڈکشن آئی سی جے کو دے دی. اور آپ دیکھیے ان کا فیصلہ کیا ہے. ان کا فیصلہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں ڈیٹ بھی نہیں پتا ہے کہ اس کو پھانسی کب دی جائے گی. ابھی اپیل کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. لیکن ہم ان سب چیزوں پہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ اس آدمی پر پھانسی کی سزا کورٹ مارشل نے لگا دی ہے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم اسٹے آرڈر جاری کرنا ہے. تو بنیادی طور پہ پاکستان کے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا ہے اور سے زیادہ کیا بولوں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس جورسڈکشن میں کودنے کی. For some reason I don't know why we did it. This will have to be explained by someone at some stage. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں ضرورت نہیں تھی اس میں جانے کی لیکن for some reason ہم گئے. اسی کا جواب لوں گی جاوید چودھری صاحب سے. لیکن عامر الیاس رانا ہمارے ساتھ ہیں. عامر الیاس رانا صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں اب دفتر خارجہ کا ٹھوس ایک اعادہ کیا جائے گا جو ہم نے کورٹ کے اندر پیش کیا تھا کہ جی ہمارے قانونی نکات پہ تو کوئی فیصلہ نہیں آیا صرف پھانسی کی سزا روکی گئی ہے. ہمارا یہی سٹانس اس وقت آ سکتا ہے. باقی ہم جب تک اس کی کلبھوشن کی اپیلوں کے فیصلے ہوں گے ہمارے دوسرے وکلاء پینلز سفارتکار بیٹھیں گے کہ اس کی لابنگ کیسے کی جائے. اس کیس کو قانونی طور پہ جب یہ کورٹ میں دوبارہ فکس ہوگا اور زیادہ چانس یہی ہے کہ جب وہ ہر اپیل کا مرحلہ گزر چکا ہوگا تو اس کے بعد یہ کیس لگے گا وہاں پہ اور پھر وہاں پہ اس کے اوپر بحث ہوگی اور ہمارے وکلاء جا کے لڑیں گے. ابھی تک تو فارن آفس صرف یہی جواب دے گا کہ ہمارے جو دلائل ہیں قانونی ان کو رد نہیں کیا گیا. پھانسی کی سزا پہ بہرحال انہوں نے ایک حکم امتناعی دیا جو پاکستان مان لے گا ورنہ پھر پاکستان جاتا ہی نہیں وہاں پہ. اب یہ وکلاء کی بحث ہے ریٹائرڈ ججز کی بحث ہے انٹلیکچوئلز کی بحث ہوگی کہ جی پاکستان کیوں گیا پاکستان کو نہیں جانا چاہیے تھا یا جانا چاہیے تھا. یہ ہم پیٹتے رہیں گے لکیر اور اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے کہ ہمیں کیسے آئندہ کی حکمت عملی کرنی ہوگی. آئسولیشن ہمارے اوپر چونکہ ہم کچھ چیزوں میں بالکل کلیئر ہیں کہ پاکستان کا اپنا ڈیفنس پاکستان کی اقتصادی خوشحالی اس کے لیے ہمیں فیصلے لینے ہیں. ہم امریکہ سے پیچھے ہٹے ہیں کہیں نہ کہیں ہم پیچھے ہٹے ہیں اور چائنا کے ساتھ لگے ہیں اور چائنا نے انڈیا کے خلاف اپنا ویٹو کا حق ہمارے لیے استعمال بھی کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ ہم سی پیک بنا رہے ہیں اور چین ہمارے ساتھ نہیں کھڑا. چین سفارتی سطح پہ جو 5 قوتوں کے پاس ویٹو کا حق ہے اس نے 2 دفعہ استعمال کیا ہمارے لیے اور ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں. کچھ ان کے ساتھ لابیز ہیں کچھ ہمارے ساتھ ہوں گی. اب یہ آئندہ سفارتی اور قانونی جنگ پاکستان کے وکلاء کو پاکستان کے ڈپلومیٹس کو حکومت کو مل کے لڑنی ہوگی. اس سے بہتر انداز سے مزید اچھے دلائل کے ساتھ وہاں پہ عالمی عدالت میں لے جانا ہوگا اور اس کے لیے وقت بھی ہے تیاری بھی کرنی چاہیے اور انٹرنیشنل لابنگ وہ بڑی ضروری ہے. اور اب جیسے وزیر اعظم وہاں جا رہے ہیں سعودی عرب اور وہاں پہ ٹرمپ بھی آ رہے ہیں مے بی ان کی ملاقات بھی ہو جائے لیکن زیادہ تر تو وہ اپنا خطبہ ہی دیں گے اور پاکستان کیا مسلمانوں کے حوالے سے ایک پالیسی بیان دیں گے جیسے
अल-अज़हर यूनिवर्सिटी में जी, ओबामा ने बिल्कुल। दिया था कि वो आपकी ये मुसलमानों बात के हवाले दुरुस्त से है कि क्या अब बात जो करते जंग हैं। है वो सिफारती और कानूनी सतह पर मिलकर हमें लड़नी होगी। इसी पर हम पहले भी बात कर रहे हैं कि सिफारती तौर पर हमें मजीद स्ट्रांग होने की जरूरत है। बैरिस्टर राशिद असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद असलम साहब आपके वक्त के लिए। वही पहला सवाल जो कि अब सबके जहन में आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को जाना ही नहीं चाहिए था ICJ में। आपके ख्याल में पाकिस्तान का जाना गलती था? क्योंकि स्ट्रांग एविडेंस पाकिस्तान के पास मौजूद है। कहाँ गलती हुई पाकिस्तान से कि जो अबूरी फैसला आया ICJ का वो भारत के हक में आया? देखिए, सबसे पहले तो जाना चाहिए था या नहीं। ऑब्वियसली वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर आप नहीं जाते तो समाप्त तो फिर भी होनी थी। ऐसा अमेरिकन कुछ केसेस में हुआ है जिसमें अमेरिका ने उसमें शिरकत नहीं की, तो उसमें एक्स पार्टी जजमेंट हुई है उस पर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल जाए ना या आप उनको खत लिख दें, जैसा पाकिस्तान में आजकल ये बात चल रही है कि खत लिखा जा सकता था या ऐसा कुछ था। ऐसा नहीं, आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके उसकी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करते हो, जो पाकिस्तान ने किया। हाँ, जहाँ पे हम सिर्फ क्लोज रह गए हैं उसमें ये था कि हमारे पास 90 मिनट्स थे उस केस को एक्सप्लेन करने के, जिसको हमने सम अप 50 मिनट्स में कर दिया। 40 मिनट्स हमने लूज कर दिए। अब जो इंडिया का केस है वो 2 इश्यूज पे बेस करता था। एक BCCR वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस, दूसरा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, जिसपे पूरे यूरोप में एक सिंपैथी पाई जाती है इन रिगार्ड्स टू कैपिटल पनिशमेंट। अब जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है उसमें जो जिनेवा कन्वेंशन जो 4th था 1949 में हुआ था, उसका आर्टिकल 5 उसमें बहुत क्लियर करता है सिचुएशन को कि जहाँ पे वो शख्स जिस फाइन में मुलव्वस हो, जिसपे एस्पिनॉज के अंडर कोई कन्विक्शन हो, तो उस पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ लागू नहीं होता। और दूसरा BCCR में भी इसमें कुछ इस किस्म की चीजें हैं कि जिसमें ये लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें कोर्ट ने ऑब्वियसली उनकी साइड ने ये बयान दिया। IHL को मैं समझता हूँ कि हमने जो समाप्त की पहले अपनी सबमिशन, अगर 40 मिनट्स में हम IHL पे मजीद एक्सप्लेन करते हैं हमारे काउंसिल, तो मैं समझता हूँ कि उस पर कुछ हमें सक्सेस होती, बिकॉज ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी प्रीवियस केसेस से। जी। अब जैसे पाकिस्तान बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट अंडर UN रेगुलेशन 3073 अपना रिस्पॉन्सिबल किरदार पूरी दुनिया में अदा कर रहा है। अब वो किरदार ये है कि आपने एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज को कहीं पे भी दबाना है, खत्म करना है, टेररिज्म एक्टिविटीज को अपनी स्टेट की हद तक उसको मुकम्मल तौर पे उसके खात्मे को यकीनी बनाना है। सही, लेकिन एक बात समझा दीजिएगा राशिद असलम साहब, कानूनी तौर पर आप कह रहे हैं 40 मिनट लूज किए पाकिस्तान ने जब दलाइल दे रहा था, अगर वो 90 मिनट्स आप इस्तेमाल कर लेते तो वो ज्यादा जो कुछ चीजें रह गई थी उनको भी यूटिलाइज किया जा सकता था। अब मासूम शहरियों को मारना, यहाँ पर जासूसी करना और एक नहीं कई ऐसे वाकयात जिसमें मासूम बच्चे, खवातीन, लोग मारे जाते हैं, जिसका एतराफ खुद किया कुलभूषण जाधव ने। पाकिस्तान का कानून इस मामले में क्या कहता है? क्या हम अपने आलमी अमन पर, दाखिली अमन पर कोई समझौता कर सकते हैं? जी, इसमें पाकिस्तान पीनल कोड की जो दफा 122, 123, 124 इसमें बहुत वाज़ेह है कि अगर कोई शख्स आके बाद से हमारे यहाँ की जो सुकून है उसको खत्म करता है, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है या हमारे शहरियों को मारता है, तो उसको पाकिस्तान पीनल कोड के तहत सजा दी जाएगी। और इसी बेसिस पे ये मुकदमा चला। अब इसमें पूरी सिचुएशन में अगर आप देखें नेशनल सिक्योरिटी के मेयर्स में हमने जो डिक्लेरेशन 2017 में सबमिट किया था, हमने उसमें क्लियर किया था कि नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात में उसमें ICJ की जो दायरा इख्तियार है उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। मैं नहीं समझता कि हमने इस पे बहुत ज्यादा आर्गूमेंट दिए हैं वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। मिस्टर खाबिर कुरैशी हो सकता है कि टाइम की कमी की वजह से वो दलाइल मुकम्मल ना कर सके हों, क्योंकि 5 दिन से हमारे पास तैयारी के लिए मैं समझता हूँ कम वक्त था और इंडिया ने बहुत भरपूर तैयारी की हुई थी। दूसरी बात ये है कि यूरोप में ऑब्वियसली इंडिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा है पाकिस्तान की निस्बत, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आगे अब जो हेयरिंग हो रही है उस पर हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत है कि हम मुकम्मल तैयारी के साथ उसमें जाएं। अभी इसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा, 3, 4 या 5 माह के बाद हियरिंग आएगी। नॉर्मली ये होता है कि
6 یا 7 ماہ کے بعد کی انگیج پڑتی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، تو وہاں پہ ہمیں مکمل تیاری کے ساتھ جانا چاہیے. بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ آگے کے لیے ہمیں مکمل تیاری کے ساتھ جانا چاہیے. جاوید چودھری صاحب، گفتگو آپ سن رہے ہیں راشد اسلم صاحب بیرسٹر، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں آگے جو ہے وہ اچھی تیاری کے ساتھ جانا چاہیے. آپ کے خیال میں سفارتی قانونی سطح پر آئندہ کی حکمت عملی پاکستان کو کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم نے 40 منٹ لوز بھی کیے ہیں لیکن بہت زیادہ اور اسٹرانگ ایویڈنس پاکستان کے پاس موجود ہیں. جاوید چودھری صاحب جی آپ دیکھیے، اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کا ذکر آرمی چیف صاحب نے بھی آج کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وکیل ہم نے کیا تھا. یہ ایک پہلے یہ بات عموماً کی جاتی تھی کہ کلبھوشن یادو کو لڑنا چاہیے. اگر ہم نے اسی طرح ڈیوائڈ رہے تو پھر ہمیں انٹرنیشنلی بہت نقصان ہوگا اور یہ کلبھوشن یادو کو ہمیں چھوڑنا بھی پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بدنامی کے ہار بھی اپنے گلے میں پہننے پڑیں گے. تو حکومت کو فوراً نوٹس لینا چاہیے ساری چیزوں کو اور ایک جگہ بیٹھ کے ایک بڑا فیصلہ کرنا چاہیے اور پوری تیاری کے ساتھ ہمیں دوبارہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے. دوبارہ جانا چاہیے. جاوید چودھری صاحب آپ کا یہ کہنا ہے. منصور علی خان، کتنا آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ آئندہ کی حکمت عملی ہماری کیا ہونی چاہیے اسٹرانگ، اور کیونکہ بظاہر یہ صورت ہونی نہیں چاہیے کہ کلبھوشن یادو کا کیس ہارا جائے پاکستان کی جانب سے. انڈین میڈیا آپ نے یقیناً آبزرو کیا ہوگا کس طرح سے وہ واویلا مچا رہا ہے، اور اس دن سے واویلا مچا رہا ہے جب ICJ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا. انڈین میڈیا نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کو حکم امتناع جاری کر دیا گیا عالمی عدالت انصاف کی جانب سے. آپ کے خیال میں جیسے جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک پیج پر آنا چاہیے، اکٹھے ہو کر اس کیس کو اسٹرانگلی آگے لے کر چلنا چاہیے، اب وقت نہیں ہے پاکستان کے پاس. اچھا، میں تھوڑے سے ذرا پچھلے 10-15 منٹ میں جو گفتگو ہوئی ہے تھوڑا اس کے اوپر میں کامنٹ کروں گا اور آپ کا سوال بھی اس میں میرے خیال میں اس کا جواب آ جائے گا. یہ بات کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم نے کلبھوشن کے معاملے پہ ہم نے وکیل کیا، یہ ذرا تھوڑا سا کلیئر نہیں ہے کیونکہ ICPR کی جانب سے کچھ دیر پہلے جو سپیچ آئی ہے آرمی چیف کی اس میں مجھے تو اس قسم کا کوئی سینٹنس نظر نہیں آیا. اب یا تو جو وہاں پہ رپورٹرز بیٹھے ہوئے تھے یا تو انہوں نے آرمی چیف نے شاید یہ کہا ہو کہ کورٹ مارشل جو پاکستان میں اس کا مقدمہ ہوا تھا اس میں کلبھوشن یادو کو وکیل دیا گیا تھا، یعنی کہ اسے جسٹس کا ایکسس دیا گیا تھا. اس لیے ذرا میں کچھ کلیئر نہیں ہوں کہ دراصل میں آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ وہ جو وکیل وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے ICJ کے اندر وہ ہم نے کیا. آئی ایم ناٹ ٹو شیور اباؤٹ دیٹ. دوسری بات یہ، اس مقدمے کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اب تک ہم لوگ سب مس کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ICJ کے اندر کلبھوشن یادو کی جو ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے، جو اعتراف جرم ہے، وہ پاکستان کو چلانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. یہ سب سے بڑا ثبوت تھا اس شخص کے خلاف کہ اعترافی جو اس کا اقبالی جو تھا کہ وہ اقبال کر رہا تھا کہ جناب ہاں جی میں نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے، وہ ویڈیو پلے کرنے کی پاکستان کو اجازت نہیں دی گئی تھی اور پاکستان کے پاس بہت بڑا یہ ثبوت تھا. تو کیا اس حوالے سے پاکستان نے یہ کیا غلط موو کی تھی؟ کیا اس ویڈیو کو پریزنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. تیسری بات یہ، بیرسٹر راشد صاحب جو فرما رہے تھے کہ جناب 90 منٹ ملے تھے، 50 منٹ پاکستان نے اپنا آرگیومنٹ دیا. اب چونکہ ایک چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ جتنے وکلا سے اس وقت بات کریں گے تمام وکلا اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہی بات کریں گے کہ اگر یہ کر لے تو شاید ہم جیت جاتے، ہم وہ کر لے تو شاید ہم جیت جاتے. آئی تھنک ICJ کے اندر جانے سے پہلے پاکستان کے فورن آفس نے پوری طرح سر جوڑ کر ہی وہ بیٹھے ہوں گے، بغیر تیاری کے تو کوئی نہیں گیا ہوگا. اگر یہ صرف کہا جائے کہ جناب 5 دن کے پاس تھے، 5 دن میں تیاری نہیں ہو سکتی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کلبھوشن کے حوالے کو پتا تھا، ہمارا فورن آفس کم از کم اتنی عقل رکھتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد کیا ہونا ہے، 1 مہینے کے بعد کیا ہونا ہے، 6 مہینے کے بعد کیا ہونا ہے، سارے سٹیپس کا پتا ہوتا ہے. پوری طرح تیاری کے ساتھ ہی گئے ہوئے تھے. صرف پوائنٹ اتنا ہے کہ جو ثبوت آپ نے لے جا کے پیش کیے اس میں جو سب سے بڑا ثبوت تھا وہ تھا اس کا اعترافی بیان. اس کی ویڈیو چلانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. ایکسپٹ کیجئے اس چیز کو، ہو چکا ہے، ایک چھوٹی سی ڈیفیٹ ہوئی ہے، آگے چلیے. ابھی کیس آگے بہت لمبا پڑا ہے. ابھی کیس مزید بہتر تیاری کریں، مزید بہتر کارروائی کریں. اور سب سے امپورٹنٹ بات، جہاں بات آتی ہے سزائے موت کی، میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں ہو سکتا ہے آگے جا کے بھی ہو سکتا ہے یہ پاکستان کے خلاف فیصلہ آ جائے، لیکن پاکستان کی جیت سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگی کہ وہاں پہ کورٹ کے اندر یہ چیز ایکسپٹ کر لی جائے کہ ہاں یہ شخص پاکستان کے اندر جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، دہشت گردی کرنے کے لیے آیا ہوا تھا. اب بے شک اس کو سزائے موت کے حوالے سے وہ کورٹ الاؤ کرے یا نہ کرے وہ سیکنڈری میٹر ہے، لیکن یہ ایکسپٹ کروانا بہت ضروری ہے کہ ہاں یہ شخص یہاں پر دہشت گردی پھیلانے کے لیے پاکستان کے اندر داخل ہوا تھا.